اطاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ۔ یاد رکھو ہماری اطاعت میں ملت کے لیے نظام ہے اور ہماری امامت میں ملت کے لیے امان ہے فرقہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فرقہ بندی سے بچنا تو آئیے ہماری امامت کو قبول کیجئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آگے ایک قدم بڑھ کے، آج مرجعیت اسی امامت کا تسلسل ہے۔ محبت فرمائیے گا، آج مرجعیت اسی امامت کا تسلسل ہے۔ آج زبانیں اسی مرجعیت کے خلاف کھل رہی ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ زبانیں جو کھل رہی ہیں یہ کیوں کھل رہی، کون ان زبانوں کو کھول رہا؟ ان عناصر کو دیکھنا چاہیے، ان عوامل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تشیع کے اندر دو مسئلے، ایک مسئلہ عزاداری اور دوسری چیز مرجعیت، یہ دو نکتے ہیں جس نے آج تک تشیع کو پارا پارا ہونے سے بچا رکھا۔ اور دشمن یہی چاہتا تھا کہ تشیع کے اندر مرجعیت کو بھی داغدار کر دیا جائے اور تشیع کے اندر عزاداری کو بھی داغدار کیا۔ جب تک دشمن اس پہ کامیاب نہیں ہوگا اس وقت تک تشیع کو ختم نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تشیع کو کمزور کرنے کے لیے عزاداری اور مرجعیت، اور میں آگے بڑھتے ہوئے اسی امامت اور اسی ریاست کا تسلسل مرجعیت ہے اور اسی ریاست کا تسلسل رہبریت ہے۔ محبت فرمائیے گا، اسی ریاست کا تسلسل رہبریت ہے اور اسی رہبریت کا تسلسل پاکستان میں جو آپ کے سامنے ہے وہ قیادت ہے۔ میں اس میں کوئی بات نہیں سمجھتا۔ آج اس قیادت کا انکار در حقیقت اس رہبریت کا انکار ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس قیادت کا انکار در حقیقت اس ریاست الہیہ کا انکار ہے، اس امامت اور منصب امامت کا انکار ہے۔ یاد بتاؤ تو صحیح، اس مسئلہ رہبریت کو، اس مرجعیت کو کس نے آگے بڑھایا؟ کیا یہ امام حسن عسکری کا فرمان آپ بھول گئے؟ کیا امام زمانہ کے وہ اقوال آپ بھول گئے کہ جب کسی نے پوچھا کہ اب یہ دنیا کہاں جائے گی، اب مومنین کہاں جائیں گے؟ فارجو الى روات حدیثنا، رجوع کرنا ہمارے بعد ان لوگوں کی طرف جو ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں۔ اما من قال من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه۔ یہ تقلید کا مسئلہ ائمہ کے ذریعے ہم تک آیا، یہ مرجعیت کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے اور یہ تشیع کا نقطہ اتحاد ہے جسے دشمن آج کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ نے مراجع عطا کیے، سیستانی کی شکل میں ہے، آغا خامنائی کی شکل میں ہمیں ولی فقی ملے، مرجع ملے، آغا حافظ بشیر صاحب آیت اللہ العظمی، حافظ بشیر صاحب، شیخ فیاض، آغا سید الحکیم، اور پھر رہبریت میں سید خامنائی، اور پاکستان میں پھر حضرت آیت اللہ قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی۔ آج دنیا سمجھتی ہے ہم انہیں کمزور کریں۔ یاد رکھو تمہارے یہ مضامین، تمہاری یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تم اسی طرح ناکام اور اسی طرح نامراد ہوگے جس طرح کل ناکام ہوئے تھے، جس طرح کل نامراد ٹھہرے تھے، آج بھی تم ناکام ہوگے، آج بھی تم نامراد ہوگے۔ کل بھی تمہارا چہرہ سیاہ تھا، آج بھی تمہارا چہرہ سیاہ۔ یاد رکھو اس قیادت پر حرف اٹھانا، اس قیادت پر انگلی اٹھانا، اس قیادت پر انگشت اعتراض اٹھانا، در حقیقت تم اپنا چہرہ دکھا رہے ہو۔